أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كتب علينا القتال في سبيل الله، والصلاة والسلام على من قاتل في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا في سبيل الله للأعلاء كلمة الله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. نہایت واجب الاحترام سامعین، تحفہ رمضان کورس جس کی ابتدا کی جا رہی ہے اور آج اس کا پہلا درس، پہلا سبق ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف وقتوں میں اور وقت کی ضرورت کے تحت وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً الحمدللہ چھوٹے چھوٹے کورسز کروائے جاتے ہیں جو کہ بالکل فری، بغیر کسی فیس کے آپ حضرات کو کرائے جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے سب سے اہم مقصد، سب سے مین مقصد جو ہوتا ہے ادارے کا، وہ اللہ رب العزت کی رضا اور امت مسلمہ تک دین اسلام، قرآنی تعلیمات کو پہنچانا ہے. اس کے علاوہ کسی اور قسم کی غرض نہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کورس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور اس میں جو کچھ بھی ہم سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو کورسز کرائے جاتے ہیں ان کو کوئی عام کورس نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمیشہ ان کورسز کا انتخاب کیا جاتا ہے جو وقت کی ضرورت کے مطابق امت مسلمہ کو ان کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھتا ہے، اللہ رب العزت 100 نفل نماز پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. اور جو شخص دین کا ایک باب سیکھتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، اللہ رب العزت 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو ہم جو بھی سیکھیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، ہماری نیت کیا ہے. آیا صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں کہیں جی بڑا عالم ہے، یا اس وجہ سے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو پھنسائیں، اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں سے مناظرے کریں، اس کو نیچا دکھلائیں؟ اگر یہ ہماری غرض اور مقصد ہوئی تو الٹا یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو آج پہلے دن درست کریں کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے، اس پہ خود عمل کرنا ہے اور لوگوں تک اس دین کو پہنچانا ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رجب المجرب کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان. تو رمضان المبارک کے حوالے سے اس کورس کو رکھا گیا اور اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے، یہ بات ہم ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو صرف اشرف اور اکرم بنایا. اور اسی انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے نیکی کو بھی رکھ دیا اور بدی کو بھی رکھ دیا. اسی انسان کی فطرت میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اسی انسان کی فطرت میں تابعداری بھی ہے اور سرکشی بھی ہے. اسی انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے خوبیوں کو بھی رکھ دیا اور خامیوں کو بھی رکھ دیا. یہ دونوں قسم کی صلاحیتیں، دونوں قسم کی استعدادیں یکساں طور پر اس انسان میں موجود ہیں. اسی کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں. ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور سیئات بھی. اس کے باوجود کوئی سیئات اور معصیات اگر انسان سے ہو جائے تو اس سے معافی مانگ کر، اس سے اپنے دامن کو چھڑا کر اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو حسنات اور طاعات کے اندر
اگر کوئی انسان آراستہ کر لے تو یہ اس کے لیے کامیابی اور خالق اور مخلوق کے نزدیک کیا ہے، یہ اشرف اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی، اور اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے وہ فرامین جس میں اللہ رب العزت نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا، اور دین اسلام نے، اللہ رب العزت نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے منع کیا اس سے رک جانا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور جو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا فرض جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ روزہ، اور روزے کا اہم مقصد بھی یہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ امت مسلمہ کو ایک فرض کی طرف بلایا کہ اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے کیا کیا، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون۔ ادھر اللہ رب العزت نے وجہ بتائی، وہ وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کا اہم مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت حاکم ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آرڈر بھی دے سکتے تھے کہ جی تم نے روزہ رکھنا ہے، بس اس کی حکمت سمجھ آتی ہے نہیں آتی یہ بھی اللہ رب العزت کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور پھر امت مسلمہ پریشان نہ ہو جائے ایک مسلمان کہ جی یہ کیا آرڈر آ گیا، تو اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر فرما دیا کما کتب علی الذین من قبل، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، وہ بھی صبح سے شام تک بھوکے رہے، وہ مر نہیں گئے روزہ رکھ کے۔ تو اللہ رب العزت ایک تسلی دے رہے ہیں کہ صرف تم کوئی واحد مخلوق یا واحد امت نہیں ہو جس کو یہ مشقت کا کام کرنا پڑے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی شانہ مجھے نفع دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، کہ تجھ پر روزہ لازم ہے، فإنہ لا مثل لہ، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، گویا کہ یہ مہینہ نیکیوں اور عبادات کے لیے موسم بہار کی طرح، اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی عطا، اپنی ضمانت، اپنی الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے رہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب رات کو قیام یعنی تراویح اسی شرط کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اسی ماہ میں ایک رات ایسی ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ شب قدر، اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس پوری آیت کے اندر، پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق کیا کر دیا جاتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت مغفرت اور گناہوں کی بخشش اور جہنم سے کیا ہے؟ آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چاہے وہ افطار ایک کھجور سے ہو کسی کو کرایا جائے، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی سے ہو۔ ہاں اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت رمضان المبارک کی ہے۔
الغرض یہ کہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں، تمام برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ یہ تمنا کرنے لگیں کہ کاش کہ سارا سال ہی کیا ہو رمضان ہو۔ کیونکہ رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ۔ بس جو بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس روزے کی اس میں کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے کہ اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کا نزول ہوا۔ یہی وہ مہینہ تھا کہ کیا ہے، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے دنیا آسمان، جو اس دنیا کا جو آسمان ہے ادھر تک لایا گیا، اور اس کے بعد بھی درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو کیا گیا؟ نازل کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا تو گویا رمضان اور قرآن دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا جسم اور روح جیسا تعلق ہے، کہ رمضان جسم ہے تو قرآن اس رمضان کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب تو رک جا۔ یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں سے مشغول ہوتے ہیں اور اس کے نافرمانی اور گناہوں سے کیا کرتے ہیں؟ باز آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کا اثر ہے کہ رمضان المبارک میں انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کیا کرتا ہے۔ بہرحال اس کی عظمتیں، برکتیں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا کیا کیا جائے؟ پورا لحاظ رکھا جائے کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں آیا، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، رحمت کی موج بن کر آیا ہے۔ اس لیے اس کے منافع کوئی کام نہ کرے اور رمضان المبارک کے لیے اپنا ایک شیڈول تیار کر کے رکھیں۔ جیسے رمضان آنے سے پہلے ہماری خواتین گھر میں کیا کرتی ہیں جی؟ ایک شیڈول بناتی ہیں کہ سحری میں یہ کھانا ہے اور افطاری میں یہ کھانا ہے، فلاں دن یہ کھانا ہے، فلاں دن یہ کھانا ہے۔ تو ہم اس ساری ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد کا بھی شیڈول بنائیں کہ رمضان آنا ہے تو ہم نے ایک دن میں کتنے سپارے پڑھنے ہیں، ایک دن میں کتنے مسائل سیکھنے ہیں، کس وقت ہم نے قرآن کا کون سا رکوع پڑھنا ہے، کس وقت ہم نے نصف پڑھنا ہے، کس وقت ہم نے ثلث پڑھنا ہے۔ تو ایک مکمل ترتیب ہو، کس وقت ہم نے تسبیحات کرنی ہے، کس وقت ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت ہم نے بچوں کو دین سیکھنا ہے اور بچوں میں دین پھیلانا ہے۔ تو اپنا ایک رمضان المبارک سے پہلے شیڈول تیار کیا جائے، جیسا کہ ہم کھانے پینے کا اور دیگر چیزوں کا شیڈول تیار کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مقصد کھانا پینا نہیں، رمضان کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا شیڈول رمضان المبارک سے پہلے ہی تیار کریں گے کہ ہم نے کس وقت اللہ رب العزت کا کون سے عمل کو کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی تمام برکات ہمیں عطا کرے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے بھی فرامین ہیں اور رمضان کی برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔